وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک تم پر کتاب میں اتارا گیا، ان اذا سمعتم، کہ جب کبھی تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ کہیں پر اللہ کی آیات کا کفر لوگ کر رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ سورۃ الانعام چونکہ ترتیب میں پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں یہ آیت آئی تھی کہ اس وقت ظاہر مسلمان ذرا اس طرح مضبوط تو نہیں تھے، کافروں کی مجلس میں مجبوراً باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اور وہاں پہ وہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تم ان کو روک نہیں نہ سکتے، کم از کم اتنا کرو کہ جب وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو نا، اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ ظاہر ہے جی مومن رہ کہاں جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہ سنتا رہے وہاں پہ بیٹھ کے، یا تو اٹھ جائے تو یا سیدھا ان کو جواب دے۔ اب وہ چونکہ پہلے ایک دھمکی آئی تھی نا، اب اگلی دھمکی اس سے زیادہ سخت آ رہی ہے کہ ہم نے پہلے یہ تم پہ نازل کیا تھا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، انکم اذا مثلهم، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی میں شمار کر لیے جاؤ گے۔ کلمہ گو ہونے کے باوجود کافروں کے پاس اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کو بھی اللہ کافر اور منافق کی شمار کرے گا۔ کتنا گاڑا فتویٰ ہے۔ کہتے ہیں جی وہ قرآن دے ایک ایک لفظ جو رحمت ٹپک دی ہے، اور رحمت بھی کیڑی جڑی انہوں نے دسی ہوئی ہے۔ وہ رحمت یہ کہتے ہیں کہ کھل کے اللہ کی نافرمانیاں کرو، اینڈ پہ کہہ دو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے سب کچھ فارغ۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کافروں کے پاس تم بیٹھے ہو، تم نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا، لیکن کافر قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ان کے پاس بیٹھے رہے ہو، تو اللہ تمہیں بھی کافر ہی شمار کرے گا۔ اٹھ جاؤ، بول نہیں سکتے اٹھ جاؤ، کم از کم گونگے شیطان نہ بنو۔ اور یہ گونگے شیطان بننے کی نوست ہی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت دین کے اوپر کیا دین کے ماننے والوں کے اوپر برا وقت آ گیا۔ صدیوں سے علماء نے جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبات میں، اپنے دروس میں، تقریروں کے اندر کہانیاں، جھوٹ، سب کچھ سنایا۔ ہم لوگ سنتے رہے، کبھی کسی کے ذہن میں آئی بھی بات تو اس نے کہا نہیں یار، اگر میں نے کوئی بات کر دی کہیں مولانا صاحب ناراض ہی نہ ہو جائیں، کہیں وہ گھر والوں کو شکایت ہی نہ کر دیں، ابا جی کو نہ شکایت کر دیں، چاچو نہ دس دیں، ماموں نہ دس دیں۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے زندگی گزرتی رہی۔ چاچے اپنے بزدل بھتیجے پروڈیوس کرتے رہے، جنہوں نے بڑے ہو کے وہ بھی بزدل چچے بن گئے پھر، اور نسل در نسل بزدلی اور کمزوری ایمان کا شکار ہو کے اب ہم نہیں فتویٰ لگاتے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ قرآن و سنت کا مذاق تو اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق کیا اڑایا جا رہا ہے؟ اس کے الٹ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہے اپنے قرآن کا کوئی حکم ہے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک یہ کہ بالکل اس کے اپوزٹ کوئی بات بتائی۔ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کی زبان روکنے والا نہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، کہاں سے بیان ہو رہی ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے مزاج میں بیٹھتی ہے، کیا قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں؟ کہانیاں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو اکٹھا جمع کر دے گا جہنم کے اندر۔ دنیا میں ان کو بڑی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا نا، تو دوستی ان کی پوری کی جائے گی، جہنم میں اکٹھے ہی ہو گے۔ ادھر تو مومنین کے پاس کبھی ملتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان سے تو صرف مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ادھر دوستی ہے نا، انشاءاللہ جہنم میں بھی آپ اسی طریقے سے کٹھے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جو ادھر چھپ چھپا کے کٹھے تھے نا، اوتھے اعلانیہ کٹھے ہو گئے، لیکن ہو گئے جہنم میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔